بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تحفہ علی مدد ولسر نیوز بلیٹن کے ساتھ محمد عباس کاظمی حاضر خدمت ہے۔ دشمنان دین و وطن کا مقابلہ کرنے کے لیے راہ حسین اختیار کرنا ہوگی۔ مستونگ، چمن، کراچی اور پشاور میں دہشت گردی کالعدم گروپوں کو دی گئی ڈھیل کا نتیجہ اور حکمرانوں کے لیے درس عبرت ہے۔ ارباب اقتدار دہشت گردی سے متاثرہ خاندانوں کا درد محسوس کریں۔ نیشنل ایکشن پلان پر اس کی روح کے مطابق تیزی کے ساتھ عمل کیا جائے۔ وطن عزیز گون اگوں مسائل کا شکار ہے۔ دہشت گردی سے ملک کا انگ انگ زخمی ہے۔ کالعدم گروپوں کو آئینی شکنجے میں جکڑیں۔ سربراہ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ علامہ آغا سید حسین مقدسی کا یوم ولادت پرنور حضرت امام حسین علیہ السلام کی تقریب سے خطاب۔ تفصیل اس رپورٹ میں۔ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ پاکستان کے سربراہ علامہ آغا سید حسین مقدسی نے کہا ہے کہ پاکستان دشمن قوتوں کا مقابلہ کرنے کے لیے راہ حضرت امام حسین علیہ السلام اختیار کرنا ہوگی، جو جرأت و دلیری، قربان و ایثار، ایفائے عہد سے عبارت ہے۔ وطن عزیز کو بچانے کے لیے اندرونی انتشار ختم کیا جائے۔ ریاست بچانے کے لیے سیاست نہیں بلکہ قومی مفاہمت اور وحدت کی ضرورت ہے۔ مستونگ، چمن، کراچی اور پشاور میں دہشت گردی کی مذموم کارروائیاں کالعدم گروپوں کو دی گئی ڈھیل کا نتیجہ اور حکمرانوں کے لیے درس عبرت ہے۔ اس وقت وطن عزیز پاکستان گوناگوں مسائل کا شکار اور عالمی انسانیت و شریعت کو ظلم و جبر اور استبداد کا سامنا ہے۔ دہشت گردی کی وجہ سے ملک کا انگ انگ زخمی ہے۔ کالعدم گروپ کھلے عام دندناتے پھر رہے ہیں، مگر ان کے بڑے مگرمچھوں پر کسی نے ہاتھ نہیں ڈالا۔ حکمران دہشت گردی سے متاثرہ خاندانوں کا درد محسوس کریں۔ کالعدم گروپوں کو آہنی شکنجے میں جکڑیں۔ نیشنل ایکشن پلان پر اس کی روح کے مطابق تیزی کے ساتھ عمل کریں۔ امام حسین علیہ السلام نے حدیث نبوی حسین منی و انا من الحسین کی عملی تفسیر کر کے دکھائی۔ آج رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام اور کام امام حسین علیہ السلام کی بدولت زندہ و جاوید ہے۔ سلطان الہند خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ سمیت تمام اولیاء کرام نے دلوں کو فتح کرنے کے لیے حسینیت کا سہارا لیا۔ وطن عزیز کو اعلیٰ مقام دلانے کے لیے حسین ابن علی علیہ السلام کی طرح جینا اور ذلت کی زندگی پر عزت کی موت کو ترجیح دینا ہوگی۔ نواسہ رسول الثقلین شہزادہ کونین امام حسین علیہ السلام کے یوم ولادت پرنور کے موقع پر ہیڈ کوارٹر مکتب تشیع میں خصوصی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جب تک سیاستدان اور حکمران کالعدم تنظیموں کو سیاسی مفادات کے لیے سینے سے لگائے پھرتے رہیں گے، دہشت گردی کا خاتمہ محال ہے۔ انہوں نے کہا کہ نواسہ رسول امام حسین علیہ السلام جن کا مبارک تولد 3 شعبان المعظم کا روز مسعود ہے، حسین ابن علی نے اپنی ولادت بسعادت سے لے کر شہادت عظمی تک پوری انسانیت کو ایثار، قربانی، عفو درگزر، ہمدردی، محبت، شرف و بزرگی کا عظیم ترین درس دیا۔ آپ تاریخ انسانیت میں جدوجہد و شہادت کے بے مثال ماڈل قرار پائے۔ آغا مقدسی نے کہا کہ شعبان المعظم کا پہلا ہفتہ کربلا معلّہ کے مرکزی کرداروں کی دنیا میں آمد سے معمور ہے، جو آسمان نورانیت کے وہ عظیم ترین افراد ہیں جن کے سپرد وہ فرائض الہی کیے گئے جنہیں ان مجاہدان کربلا نے تپتے ہوئے صحرا اور عظیم ترین جذبہ فداکاری سے نبھا کر لازوال درس دیا۔ تقریب سے دیگر مقررین نے بھی خطاب کیا۔ اس موقع پر ملک و قوم کی سلامتی اور قیام امن کے لیے خصوصی دعائیں کی گئیں۔ وطن عزیز کو امن کا گہوارہ بنانے، ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے قومی یکجہتی، اجتماعی جدوجہد کی ضرورت ہے۔ حضرت عباس علمدار علیہ السلام کی وفا اور حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی استقامت نے اسلام کو پامال ہونے سے بچایا۔ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کا ہر اقدام تعلیمات امام سجاد علیہ السلام کا مرہون منت ہے۔ سربراہ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ علامہ آغا سید حسین مقدسی کا محفل انوار شوبان سے خطاب۔ تفصیل اس رپورٹ میں۔ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ پاکستان کے سربراہ علامہ آغا سید حسین مقدسی نے کہا ہے کہ اس وقت وطن عزیز پاکستان جن مسائل کا شکار ہے، ان میں دہشت گردی، معاشی بدحالی اور سیاسی عدم استحکام ہے۔ پاکستان کو مستحکم امن کا گہوارہ بنانے، ترقی کی راہ پر گامزن کرنے اور سیاسی استحکام کے لیے قومی یکجہتی، اتحاد اور عملی اجتماعی جدوجہد ضروری ہے۔ جب تک نیشنل ایکشن پلان پر عمل میں نقائص دور نہیں ہوں گے، کراچی، پشاور، مستونگ، چمن جیسے سانحات ہوتے رہیں گے۔ حضرت عباس علمدار کی وفا اور حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی استقامت نے اسلام کو پامال ہونے سے بچایا۔ دین و وطن کے لیے تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کا ہر اقدام تعلیمات امام سجاد علیہ السلام کا مرہون منت ہے۔
اس امر کا اظہار انہوں نے شہنشاہ وفا حضرت عباس علمدار سید الساجدین امام زین العابدین علیہ السلام کی ولادت ہائے پر انوار کی مناسبت سے محفل انوار شعبان سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ آغا مقدسی نے باور کرایا کہ امام زین العابدین علیہ السلام کمال بندگی پر فائز تھے، اسی لیے سجدہ گزاروں کے سردار اور عبادت گزاروں کی زینت کا یگانہ اعزاز پایا۔ آپ علیہ السلام نے دعاؤں کے ذریعے تبلیغ کا منفرد انداز اختیار کیا اور عزاداری کی بنیاد رکھ کر تا ابد ظالموں کو شکست دینے کے لیے پرامن احتجاج کی بنیاد رکھی۔ انہوں نے کہا کہ امام زین العابدین علیہ السلام کی دعاؤں کا مجموعہ صحیفہ سجادیہ اور رسالۃ الحقوق ہر دور کے محروموں اور مظلوموں کے لیے مشعل راہ ہے۔ آغا مقدسی نے یہ بات زور دے کر کہی کہ داستان کربلا کے ہیرو حضرت عباس علمدار کی وفا کا نقش تاریخ انسانی سے مٹائے نہیں مٹ سکتا۔ حضرت عباس علمدار کی جرت، دلیری، وفاداری، اطاعت، عشق رسالت کے تذکرے حق پرستوں کے لیے مینارہ نور ہیں۔ ہفتہ ولائے محمد وآل محمد کے آغاز پر محافل میں عالم اسلام کی سربلندی، وطن عزیز پاکستان کی سلامتی و استحکام کے لیے خصوصی دعائیں۔ یکم شعبان کو حضرت زینب بنت علی سلام اللہ علیہ کا یوم ولادت باسعادت عقیدت و احترام کے ساتھ منایا گیا۔ پروگرامز کی تفصیل اس رپورٹ میں۔ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ پاکستان کے سربراہ علامہ آغا سید حسین مقدسی کی خصوصی ہدایت پر قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی کے قائم کردہ ہفتہ ولائے محمد وآل محمد کی مناسبت سے یکم شعبان کو نواسی رسول دختر علی و بطول سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کا یوم ولادت پرنور مذہبی جوش و جذبے، عقیدت اور احترام کے ساتھ منایا گیا۔ اس موقع پر ملک بھر میں مذہبی تنظیموں اور دینی اداروں کے زیر اہتمام محافل اور تہنیتی تقریبات کا انعقاد کیا گیا، جس سے خطاب کرتے ہوئے علماء اور ذاکرین اور واعظین نے سیرت اہل بیت علیہم السلام پر روشنی ڈالی اور سیرت حضرت زینب سلام اللہ علیہ کو دنیائے نسواں کے لیے نمونہ عمل قرار دیا۔ حیات علماء اسلامیہ کے زیر اہتمام علی ہال میں محفل شریکت الحسین منعقد ہوئی، جس سے علامہ قمر حیدر زیدی نے خطاب کیا۔ اپنے خطاب میں انہوں نے کہا کہ یکم شعبان ہجرت کے 5ویں سال کی وہ کس قدر مبارک مسعود گھڑی تھی جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزیز بیٹی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی آغوش مبارک میں ایک چاند اترا۔ انہوں نے کہا کہ حضرت زینب سلام اللہ علیہ کا نام نامی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زینب رکھا۔ انہوں نے کہا کہ فضیلتوں و کرامتوں سے معمور گھر میں رسول خدا، علی مرتضیٰ، فاطمہ زہرا، حسنین علیہم السلام جیسی عظیم ہستیوں کے دامن میں زندگی بسر کرنے والی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کا وجود تاریخ بشریت کا ایک غیر معمولی کردار ابھر کر سامنے آیا۔ انہوں نے کہا کہ رسول اسلام نے انہیں اپنی روحانی عنایتوں سے نوازا اور اپنے اخلاق کریمہ سے زینب سلام اللہ علیہ کی فکری تربیت کی بنیادیں مضبوط اور مستحکم کیں۔ تقریب سے مولانا میثم عباس میثمی، حماد جعفری، زین کاظمی نے بھی خطاب کیا اور بارگاہ معصومہ میں منقبت و قصیدہ خوانی کی۔ انجمن کنیزان امام عصر و زمان کے زیر اہتمام شعب ابی طالب میں محفل نور منعقد ہوا، جس سے دیگر مقررات کے علاوہ سیدہ بنت موسیٰ موسوی نے خطاب کیا۔ اپنے خطاب میں انہوں نے کہا کہ ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہ مشن سید الشہداء کی وارث و نگہدار اور خون شہداء کی امین ہیں۔ انہوں نے باور کرایا کہ اسوہ زینب سلام اللہ علیہ دنیا بھر کی خواتین کے لیے مکمل نمونہ عمل ہے۔ محفل سے سیدہ شزرا بطول، سیدہ ریتاج فاطمہ نے بھی خطاب کیا اور حضرت زینب سلام اللہ علیہ کی حیات طاہرہ کو عالم نسوانیت کے لیے روشن مثال قرار دیا۔ قمر بنی ہاشم حضرت عباس علمدار علیہ السلام کا یوم ولادت مذہبی جوش و جذبے کے ساتھ منایا گیا۔ محافل میلاد کا انعقاد۔ حضرت عباس باوفا نے اپنے بازو قلم کرا کے پرچم اسلام کو سربلند کر دیا۔ نام عباس وفاداری کا استعارہ ہے۔ محافل میلاد سے علامہ قمر زیدی، علامہ محسن علی حمدانی اور دیگر واعظین و ذاکرین کا خطاب۔ تفصیل اس رپورٹ میں۔ 4 شعبان المعظم ولادت پرنور حضرت ابو الفضل العباس علیہ السلام ملک بھر میں عقیدت اور احترام کے ساتھ منایا گیا۔ اس موقع پر محافل میلاد اور جشن کی روح پرور تقاریب منعقد ہوئیں۔ تمام چھوٹے بڑے شہروں اور قصبوں میں محافل میلاد اور تہنیتی تقریبات منعقد ہوئیں۔ علماء کرام، ذاکرین، واعظین نے سیرت غازی عباس علمدار پر روشنی ڈالی اور آپ کی سیرت کی عملی پیروی کو دنیا وفا کے لیے بہترین نمونہ عمل قرار دیا۔ مسجد و امام بارگاہ قصر ابو طالب مغل آباد میں محفل سے خطاب
خطاب کرتے ہوئے علامہ سید محسن علی حمدانی نے کہا کہ عباس نامور کے پاکیزہ لہو سے دھلا ہوا پرچم حسینیت آج بھی دنیا کے کونے کونے میں پورے آب و تاب کے ساتھ لہرا رہا ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ حضرت عباس قرآن جرأت و دلیری کی وہ آیت کبریٰ ہیں جن کے مقدس لہو کے تیز دھارے قیامت تک پرچم حسینیت کی سربلندی کی ضمانت بن گئے۔ ہیئت طلباء اسلامیہ کے زیر اہتمام عزا خانہ معصومہ قم میں جشن علمدار وفا کی محفل سے خطاب کرتے ہوئے علامہ قمر حیدر زیدی نے کہا کہ حضرت عباس علمدار وفا کے کردگار اور پرچم عباس ٹوٹے دلوں کی آس ہیں، جنہوں نے میدان کربلا میں شجاعت کے وہ جوہر دکھائے جو تاریخ میں بہادروں کے لیے بہترین نمونہ عمل ہیں۔ امام بارگاہ شہیدان کربلا راولپنڈی میں جشن سے خطاب کرتے ہوئے مولانا ملک اجلال حیدری نے کہا کہ معرکہ کربلا میں شجاعت حیدری کے وارث حضرت عباس نے اپنے دونوں بازو قلم کرا کے پرچم حسینی کو جھکنے نہیں دیا اور وفا کے باب میں ایثار و فداکاری کی اپنے خون سے انمٹ تاریخ رقم کی۔ امام بارگاہ زین العابدین سیٹلائٹ ٹاؤن میں انجمن فیض پنجتن کے زیر اہتمام محفل علمدار حسینی منعقد ہوئی، جس سے خطیبہ سیدہ لبوہ حیدر، جدوہ حیدر اور دیگر ذاکرات نے خطاب کیا۔ اختتام جشن کیک کاٹا گیا اور ملک و قوم اور عالم اسلام کی سربلندی کے لیے خصوصی دعائیں کی گئیں۔ نواسۂ رسول جگر گوشہ علی و بطول سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کا یوم ولادت پرنور مذہبی جوش و جذبے کے ساتھ منایا گیا۔ ملک بھر میں منعقدہ عظیم الشان پروگرامز کی تفصیل اس رپورٹ میں۔ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ پاکستان کے سربراہ علامہ آغا سید حسین مقدسی کی خصوصی ہدایت پر قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی کے قائم کردہ ہفتہ ولائے محمد و آل محمد کی مناسبت سے سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کا یوم ولادت پرنور جوش ایمانی اور عقیدت اور ولولے کے ساتھ منایا گیا۔ اس موقع پر مساجد امام بارگاہوں میں محافل میلاد اور جشن کی تقریبات منعقد ہوئیں اور چراغاں کیا گیا۔ محافل میلاد اور جشن کی تقاریب میں اسلام اور پاکستان کے لیے خصوصی دعائیں کی گئیں اور ہر قسم کی قربانی دینے کے عزم کا بھی اعادہ کیا گیا۔ 4 شعبان کو قبر بنی ہاشم حضرت ابو الفضل العباس علیہ السلام کا یوم ولادت پرنور عقیدت اور احترام کے ساتھ منایا گیا۔ ہیئت طلباء اسلامیہ کے زیر اہتمام عزا خانہ معصومہ قم میں یوم ولادت سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی مرکزی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے الحاج علامہ سید قمر حیدر زیدی نے کہا کہ نواسۂ رسول امام حسین علیہ السلام جن کا مبارک تولد 3 شعبان المعظم ہے، حسین ابن علی نے اپنی ولادت باسعادت سے لے کر شہادت عظمیٰ تک پوری انسانیت کے لیے عظیم ترین درس دیا۔ انہوں نے کہا کہ حضرت زینب سلام اللہ علیہا جو تطہیر میں زہرا اور تیور میں مرتضیٰ ہیں، حسینیت کو بام عروج تک پہنچانے میں کلیدی کردار ادا کیا، جبکہ نواسۂ رسول حسین ابن علی انقلاب کربلا کے مؤسس اور اسلام کو زندہ جاوید کرنے والے ہیں۔ حضرت ابو الفضل العباس علمدار لشکر حسینی نے سید الشہداء کے ساتھ وفاداری کا عملی ثبوت فراہم کر کے اپنے خون کا آخری قطرہ اور دونوں بازو قلم کرا کے شجر اسلام کو سر سبز و شاداب اور پرچم اسلام کو سربلند کر دیا۔ محفل سے سید وجیہ الحسن کاظمی، مطیع الحسنین کاظمی، اسد کاظمی نے بھی خطاب کیا۔ دربار عالیہ سخی شاہ پیارا چوڑ ہرپال راولپنڈی میں محفل انوار شعبان کا فقید المثال میلاد منعقد ہوا۔ اس موقع پر ذاکر منتظر مہدی، ذاکر علی رضا، ماسٹر محمد حسین شاہ، ذاکر سبطین بھٹی اور دیگر علماء ذاکرین اور واعظین نے خطاب کیا۔ امام بارگاہ قصر ابو طالب، امام بارگاہ شہیدان کربلا، امام بارگاہ معصومہ قم گوال منڈی، امام بارگاہ ڈھوک رتا چکشیاں گجر خان، مرکزی امام بارگاہ چکری، امام بارگاہ باب العلم، امام بارگاہ زین العابدین سخی شاہ نظر دیمان سید کسرا، شاہ جہان بادشاہ شادی ٹالیہ میں بھی محافل میلاد امام حسین علیہ السلام کی روح پرور تقریبات منعقد ہوئیں۔ اس موقع پر کیک کاٹے گئے اور سادات و مومنین میں نظر و نیاز تقسیم کی گئی۔ اہم قومی، ملکی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے یوٹیوب پر ہمارے چینل کو سبسکرائب اور فیس بک پر ولسر کے پیج کو فالو کیجیے۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، مولا نگہبان۔